بارگاہ میں آپ جب مانگتے ہیں تو مانگتے وقت عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، تبھی اللہ پاک پھر بندوں پر اپنی رحمت. ہاں تو زبان میں پاکیزگی ہو، نظر میں حیا ہو. اب نظر میں حیا نہیں ہے، کوئی آپ کی نظر سے باہر نکلتے ہیں، اب عید آ گئی، عید کے بعد اب دیکھیے گا کیا حال ہوتا ہے. آپ اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کو سمجھتے، مسلمان ہیں وہ بہنیں آپ کی، وہ اگر ماں کے برابر ہے تو ماں ہے آپ کی، وہ اگر بیٹیوں کے برابر ہے تو بیٹی ہے آپ کی. اور یہ اسلام کا رشتہ تو سب سے مضبوط رشتہ ہے. آج غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، ہمارے دل تڑپ کیوں نہیں رہے؟ ہوئے ہوئے یار بڑا افسوس ہے. جھوٹا ہے، جھوٹا ہے تو، ابھی تجھے افسوس نہیں ہوا کیونکہ تیری نظر میں حیا ہی نہیں تھی، تیرے دل میں وہ تکلیف کا احساس ہی نہیں تھا، تجھے تکلیف ہوئی نہیں. ہوئی نہیں، جب ہوتی تبھی تو بولتا، تبھی تو تڑپتا. یا انسان کے ساتھ جو بیتی ہو تڑپتا وہی ہے. کسی کا باپ فوت ہو گیا، اس کو کہیں مسکرائے، نہیں مسکرائے گا. کیوں؟ یہ کیفیت کہاں سے طاری ہو گئی کہ اب رونا ہے؟ کس نے سکھایا تھا؟ باپ نکل گیا ہے رونا ہے، ماں چلی گئی رونا ہے، اپنا بچھڑ گیا رونا ہے. بولیں یہ کیفیت کس نے دی نا؟ وہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. اب وہ پتا ہے کہ نہیں آنا، اب رو رہے ہیں، اب گڑ گڑا رہے ہیں. اب ہر کوئی آتا ہے آپ کو صبر کی، اب جو صبر کی تلقین کر رہے ہیں آپ کو جتنے بھی لوگ ہیں، کیا وہ کیفیت ان کی بھی ہے جو آپ کی ہے؟ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا ہماری صرف جو ہمدردیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ، وہ ہمدردیاں صرف ایسی ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں. پھر اس کیفیت کو اپنے اوپر جو طاری کرے گا اس کے اندر اور ایمانی جذبہ بیدار ہوگا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اور زیادہ خیال کرے گا. تو اسلام کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، سب سے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں بیٹا خلاف تھا، بعد میں مسلمان ہوئے بیٹے، تو کہا کہ ابا جان کئی مرتبہ تلوار کی زد میں آئے، آپ کو میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. صدیق اکبر بولے اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کر تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اسلام کا دشمن سمجھ کر تجھے تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا. یہ اسلام کا رشتہ ہے. خاندان چھوڑ دیے، رشتہ دار ہی تو تھے. ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ آئیں، وہ آ کر ہم سے لڑیں. ایسا ہی تھا نا. امیر حمزہ آئے، حضرت علی المرتضیٰ آئے، یہ بڑے بڑے جلیل القدر، پھر ان کے سامنے رشتہ داریاں تھیں، مگر رشتہ داریوں کو پسے پشت رکھا. اور پھر کس سے؟ صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے، اسلام کی خاطر آپ لڑے، اللہ پاک نے پھر کامیابی بھی دی. تو اسلام کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں بڑی تکلیف میں ہوں. اور انسان کی تکلیف جب وہ دور کر دیتا ہے، اس کی تکلیف جب دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، اپنے رب کو بھلا دیتا ہے. اور مصیبت میں پھر رب کو یاد کرتا ہے، جب خوشی آتی ہے تو پھر اپنے رب کو بلا دیتا ہے. عید پر اپنے من میں جا کے مجھے نہ بتائیں کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہماری، روزوں میں جو نہیں چھوٹی تھی، کتنی عبادت چھوٹ گئی جو روزوں، یعنی ایک دن 24 گھنٹوں کا بھی فرق نہیں ہے. سب رشتہ داریوں میں ہم چلے گئے. مگر کسی نے کہا کہ ابھی کل تو مغرب پڑی تھی، آج ہم جائے نماز بچھا کر، آج بھی مغرب وہی مغرب ہے، آج مغرب بدلی نہیں ہے، تو آج بھی وہ مغرب پڑھنی ہے. قرآن کل بھی وہی قرآن تھا جو ہم نے پڑھا، جس پر ایمان تھا، اور قرآن آج بھی وہی ہے. لہذا قرآن پڑھنا کبھی ترک نہ کرنا. آج کا جمعہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دو. مانگو گے تو اس مانگنے کی وجہ سے نماز کی طرف رجحان جائے گا. جب نماز کی طرف جائے گا تو پھر قرآن پڑھنے میں بھی لذت آئے گی، پھر دل کرے گا کہ میں قرآن پڑھوں. تو اللہ رب العزت یہ سعادت سب کو بخش دے کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں عاجز بندہ بھی بنائے رکھے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ توفیق دے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. ایک عورت آئی حضرت جنید بغدادی کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگی حضور میرا بچہ گم ہو گیا ہے، مہربانی فرمائے نا
کیا دعا کریں آپ بچہ مل جائے. آپ نے فرمایا اے عورت، اے خاتون، صبر کر، گھر جا، میں دعا کرتا ہوں. وہ چلی گئی، اگلے روز پھر آ گئی، کہنے لگی بچہ نہیں ملا، دعا کریں. آپ نے فرمایا صبر کر، گھر جا، اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں. پھر تیسرے دن آ گئی، آ کے کہنے لگی کہ حضور اب صبر کا پیمانہ چھلک گیا ہے. اور روئی، گڑ گڑائی، تڑپی وہ کہ میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی. 2 دن گزر گئے بچے کے بغیر، معلوم نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، معلوم نہیں اس نے کچھ پیا بھی ہوگا کہ نہیں. ماں ہے، مانتا تڑپی. حضرت جنید بغدادی نے کہا اے خاتون جا، تیرا بچہ تیرے گھر میں بیٹھا ہے. او خیر، یا غوث الاعظم. تو کیا کہا کہ جا، تیرا بچہ تیرے گھر میں بیٹھا ہے. وہ گئی، بچہ دیکھا، خوش ہو گئی، سینے سے لگایا، بچہ لیا حضرت جنید بغدادی کے پاس. آ کر کہنے لگی حضور آپ کو کیسے پتا تھا کہ بچہ گھر میں ہے؟ بھئی کیمرے تو ہوتے نہیں تھے، موبائل فون تو تھے نہیں، واٹس ایپ گروپ تو تھا نہیں، جنید بغدادی کے ساتھ کسی کا گروپ ہو، نہیں، ایسا نہیں تھا. کہا کہ حضور بتائیں آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا کہ تمہاری تڑپ نے بتا دیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تڑپ نے بتا دیا، تیری اضطراری حالت نے بتا دیا کہ اب اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ جس وقت ایک مصیبت حال پریشان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کون ہے مضطرب بندے کی فریاد سننے والا، کون ہے اس کی دعا کو قبول کرنے والا. ہو مضطرب اور وہ دعا نہ قبول کرے، نہیں، مضطرب ہوئی، میں سمجھ گیا کہ میرے رب نے تیری دعا سن لی. مگر یہ یقین ہر کسی کو نہیں ہوتا. پھر اللہ پاک ان کی حیا بھی رکھتا ہے. اللہ پاک، انہوں نے بندے کی کیفیت دیکھی. پیر وہی ہے جو مرید کے حال کو جانتا ہو، اور حال یہ نہیں اچھا پیر صاحب دسنا میرے نال کل کی ہویا، یہ بات نہیں ہے. پیر کا مقصد بھی یہ نہیں ہے. اور پیر کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو بتائے آج پنڈیاں پکیاں نے کہ گوبھی پکی ہے کار. اور پیر صاحب آپ اپنی بیوی نو آ کے پوچھتے نے بتا گھر والی آج کیا بنایا ہے؟ وہ کہندے ٹینڈے بنائی تے دال بنائی. وہ کہندے روز دال ٹینڈے، روز دال ٹینڈے. تو حالت یہ ہوتی. اصل پیر کا کام یہ ہے کہ جب وہ آئے تو اس کا احساس کرے، درد ہو اسے، اور جب درد پیدا ہوا تو رب قریب ہو گیا. اب وہ مکالمہ پیر صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہا. اب پیر کہتا ہے باری تعالیٰ میں تو ہوں ہی کسی قابل نہیں، میں تو کسی قابل نہیں، یہ سنا مجھے نہیں رہا بلکہ تجھے سنا رہا، تو سننے والا ہے، تو سننے والا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ، میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل کرو، نہیں، مسئلے اللہ حل کرتا ہے، تکلیف اللہ دور کرتا ہے. تمہارا کام کیا ہے کہ جب کوئی تکلیف زدہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کی تکلیف کو سن لیں اور توجہ اللہ کی طرف رکھیں. توجہ اللہ کی طرف رکھیں کہ باری تعالیٰ یہ مجھے سنا رہا ہے مگر سن تو ہی رہا ہے، تو سن رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سنانے والا سمجھتا ہے یار پیر نے میری گل بڑی دھیان نال سنی، مگر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کہا کیا ہے. مگر وہ کہتا ہے بندے تیری جو بھی تکلیف ہے اللہ دور کر دے، اللہ دور کر دیتا ہے. اور ساتھ میں پیر کا کام یہ ہے کہ اے بندے اب تو اپنے ساتھ پختہ وعدہ کر لے کہ جو گناہ کیے مجھے نہ سنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، وہ تیری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اللہ پاک قبول کرتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا. اس کو امام قشیری حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فرمان نقل کرتے ہیں. کہا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق سے کہا کہ اے بندے مجھ سے باتیں کیا کر، اے بندے، اور اگر باتیں نہیں نہ کر سکتا، باتیں نہیں کر سکتا تو پھر کیا کر، میری طرف دیکھا کر، اور اگر میری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تو فرمایا مجھے سنا کر.
یہ روز کی روٹین ہے. مجھے سنا کر, اور اگر سن بھی نہیں سکتا تو میرے دروازے پر کھڑا رہا کر, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی جو روز مرہ کی ضروریات ہے نا وہ میرے پاس بیان کر دیا کر. آئے ہائے کیسا دکھ کا مداوا ہے. مومن کبھی نفسیاتی مریض نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کے دروازے پر ہوتا ہے, اور جب وہ یعنی اس سے باتیں کرنا نماز پڑھنا ہے, اس کو دیکھنا عالم تصور میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے, اس کے دروازے پر بیٹھے رہنا مسجد ہے مسجد. کہ باری تعالیٰ میں بیٹھا ہوں, میں کھٹکھٹا رہا ہوں, کون کھڑا ہے دار ہمارے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو وہ کہے گا نا ہاں بندے کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو بندہ پھر جب اپنے رب کی بارگاہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو بندے بیٹھ کر بتایا کر کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے, باری تعالیٰ یہ مسئلہ ہے, فلاں نے تکلیف دی, فلاں نے, اب میں سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں, سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. اور جب معاملات اللہ کے سپرد ہو جائیں تو پھر بندے کی حفاظت بھی اللہ کرنے والا ہے اور معاملات کو دیکھنے والا بھی اللہ ہے. حضرت اویس کرنی کے پاس گئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, اور گئے کس لیے تھے؟ دعا کروانے گئے تھے, دعا کروانے گئے تھے. بھئی آپ صحابی ہیں, چھوٹے کے پاس جا رہے ہیں, آپ صحابی ہیں, چھوٹے کے پاس جا رہے ہیں, نہیں. اللہ کی نگاہ میں کون بڑا ہے اللہ جانتا ہے, کون جانتا ہے. مگر ہم تو رینک کے حساب سے جو مصطفیٰ نے دیے اسی کے مطابق ہم بات کریں گے نا. دعا کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا. اب جب گئے حضرت اویس کرنی کے پاس تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ان کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیے کر رہے تھے, بھیڑیے, خونخوار بھیڑیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے حیران ہوئے. جب نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے کہا حضرت یہ کیا, پہلا ہی معاملہ دیکھا ہے حیران کر دیا. کبھی بکریوں کی حفاظت بھیڑیوں نے بھی کی ہے, دوستوں کی حفاظت دشمنوں نے بھی کی ہے؟ نہیں, کبھی نہیں کی. مگر یہ معاملہ انہوں نے کہا کہ جب میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں تو وہ اپنی